بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله عدد ما خلقه الحمد لله ملء ما خلقه الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. So tonight is the 27th night of Ramadan. پاکستان اسلام آباد میں کچھ ملکوں میں شاید 28 کی رات ہو آج، لیکن پاکستان اسلام آباد میں اٹس the 27th of night، اور بہت سارے کنٹریز میں آج 27th کی نائٹ ہوگی. تو ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے the night of power کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں. بڑا ایک امیزنگ میں نے چیز پڑھی، اس میں مینشن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز دا گریٹسٹ قدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اینجل کو رمضان کے مہینے میں بھیجا جس کا ہی ہیز دا گریٹسٹ قدر وچ از جبریل علیہ السلام، جن کا ملائکہ میں سب سے زیادہ سٹیٹس ہے. کن پہ بھیجا؟ آن دا پروفٹ ہو ہیز دا گریٹسٹ قدر، اس نبی پہ جن کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے. کس کتاب کے ساتھ بھیجا؟ اس کتاب کے ساتھ وچ ہیز دا گریٹسٹ قدر، جس کتاب کو تمام کتب وحی پہ فضیلت حاصل ہے. کس مہینے میں بھیجا؟ مہینوں کا سردار، دا منتھ وچ ہیز دا گریٹسٹ قدر، دا منتھ آف رمضان. اور کس رات میں بھیجا؟ اس رات میں وچ از نون ایز لیلۃ القدر، جس رات کو ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو. تو سبحان اللہ، اس ساری سینیریو میں ایک انسان کا ہونا، موجود ہونا، رمضان کے اللہ تعالیٰ ان دنوں کے بارے میں کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں. اور اس گنتی کے دنوں کے بھی ہمارے آخری کچھ گنتی کے دن رہ گئے ہیں، جو کہ 4-5 دن میکسیمم رہ گئے ہیں، میکسیمم ایام معدودات. اور ان میں سے بھی سب سے جو بہترین حصہ ہے ان دنوں کا، رمضان کا سب سے جو بہترین پارٹ ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ ہے. اور اس آخری عشرے کا بھی سب سے بہترین پارٹ یہ چند ہی کچھ راتیں ہیں. اور ان چند کچھ راتوں میں بھی سب سے بہترین حصہ 27ویں کی رات ہے. انشاءاللہ ہم آج اس احادیث کے بارے میں ذکر بھی کریں گے. دیکھیں نا، جب اسپرنٹرز بھاگ رہے ہوتے ہیں، ریس لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سرکل کو کراس کر کے اینڈ لائن کو دیکھتے ہیں اور فنش لائن کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی فل تھروٹل لگا دیتے ہیں، جتنی اس میں انرجی ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اینڈ ہو رہا ہے ریس ہماری، میں کسی طرح سے آگے نکل جاؤں. یہ رمضان کا اینڈنگ ہے. یہ رمضان میں جو نیکیوں کمانے کی ریس تھی اور اجر اکٹھے کرنے کی ریس تھی، یہ اینڈ ہونے لگا ہے. تو جیسے ایک اسپرنٹر یا ایک گھوڑا ریس میں سب سے زیادہ جان کب لگاتا ہے؟ جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی میکسیمم انرجیز لگا دیں ان کچھ راتوں میں. یہ جو راتیں 10 راتیں تھیں، یہ سارے کے سارے 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے؟ شدہ معذرہ، اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے کہ اب میں نے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے. ہی یوز ٹو پریپیئر ہمسیلف. احیا اللیلہ، اپنی راتوں کو جگاتے اور عبادت میں گزارتے. انقذ اہلہ، اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے. باقی دنوں میں فیملی کو بے شک چھوڑ دیتے کہ وہ مرضی پڑھیں، اپنی اکیلے قیام اللیل کرتے. ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں، these last 10 nights are to catch one night. لیلۃ القدر کی رات، اس رات کو پانے کے لیے ان 10 راتوں کی عبادت ہے. پورے سال کا جو پیک ہے، جو پینیکل ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا جو پیک ہے وہ آخری 10 دن ہے، اور آخری 10 دنوں کا جو پیک ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی رمضان کی بارے میں شان بتاتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلھا، جس نے اس رات کو لوز کر دیا، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، بے شک جان لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے. اس سے میں سمجھ کے آتا ہے کہ اس کے گناہوں نے اس کو محروم بنا دیا. اس کے گناہوں نے اس کو اتنا جکڑ کے رکھا کہ اس کو توفیق نہیں ملی کہ وہ اس رات کی عبادت کو پا لے. لیکن جان لیں، جو اس رات کی عبادت کو پا لیتے ہیں
وہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے جو اس رات کو پا لیتے ہیں. اور کون اس رات کو پا سکتے ہیں؟ صرف وہی لوگ اس رات کو پا سکتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں, اپنے رب سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں, اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا, رمضان کی راتوں کے بارے میں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور احتساب, یعنی نیکی کے اجر کی, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. احتساب کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سے بہت بڑے اجر کی امید کے ساتھ جو قیام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام کے بارے میں فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کی راتوں کو روزے رکھے گا, اس رمضان کے دنوں میں روزے رکھے گا, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر قیام میں انسان ویک ہو جائے, نہ کر سکے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں روزوں کے ذریعے ان کے گناہ بخش دوں. لیکن اگر روزوں میں بھی انسان کمی کوتاہی کر لیتا ہے, کبھی کوئی برا بول دیا اور قیام کو بھی پورا نہ کر پایا, تو جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لیتا ہے, اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں بھی فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو اس رات کو قیام کر رہے گا, لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ریوارڈ دے گا, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, روزوں میں تمہاری کمی کوتاہی رہ گئی, ہمیں پتہ چلا, تمہاری قیام میں بھی کمی کوتاہی رہ گئی, لیکن لیلۃ القدر کی رات کو کبھی مس نہ کرنا. اس رات میں جو کھڑا ہوگا اور عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کی تعظیم اور قدر میں کیا کیا, پوری ایک سورت نازل کر دی, سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کیسی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے لگتے ہیں نا, اس کا سٹیٹس مثلا کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کیسی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتوں کے برابر نہیں ہے. یہ نہیں کہا لیلۃ القدر کا الف شہر کہ یہ 1000 راتوں جیسی ہے, نہیں, بلکہ فرمایا خیر من الف شہر, یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. 2000 راتوں کے برابر ہے, 5000 راتوں کے برابر ہے, 10,000 سال کے برابر ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈیڈ کوشچن چھوڑ دیا. یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ کتنی افضل اور کتنی اعلیٰ ہے. تنزل الملائکۃ والروح, تنزل الملائکۃ والروح, اس میں ملائکہ, فرشتے اور روح الامین, روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. اور اس رات کو کیا ہے, سلام, پیس, ہر کسی سے سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. کب تک؟ فجر کی اذان تک, فجر کے ٹائم داخل ہونے تک یہ رات ہے. سبحان اللہ. ایک دیکھیں نا, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیں دکھائی گئیں اور تمام امتوں کی عمریں دکھائی گئی, ان کی ایج دکھائی گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پرانی امتوں کی, بنو اسرائیل کی اور ان سے پرانی قوموں کی عمریں کتنی تھیں, لمبی لمبی عمریں. نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف دعوت کی عمر تھی, کہ he was giving دعوت for 950 years. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور ان کو دکھ ہوا اور ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میری امت کی عمریں اتنی کم کیوں ہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, میری امت کی جو ایوریج ایج ہوگی وہ 60 ایئرز to 70 ایئرز کے بیچ میں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ گفٹ دے دیا کہ تم ایک رات میں جتنی عبادت کرو, یہ پورے لائف سپین 83.3 ایئرز کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ایز اے گفٹ امت محمدیہ کو یہ رات اللہ تعالیٰ نے دی. اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی صحت میں کچھ وہ ہے کلام ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ بلکہ مفسر فرماتے ہیں, جب انہوں نے قرآن کی تفسیر میں لکھا, کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ کوثر نازل کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی, ایز اے ان کو تحفہ عطا کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر, حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر, تو ہم نے ایز اے گفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عطا کی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو although خوشی تو بہت ہوئی، لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ میری امت کو بھی کچھ ملے، میری امت کو بھی کچھ نصیب ہو، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ گفٹ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ القدر نازل کر دی کہ ہم آپ کی امت کو کیا گفٹ دے رہے ہیں، ایسی رات دیں گے جو ان کے 83.3 ایئرز کی عبادت سے بہت بہتر ہوگی، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے وہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتے تھے، ہمارے لیے کتنا وہ حریص تھے کہ کسی طرح سے ان کو زیادہ کچھ مل جائے. امتی امتی، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو بھی دور کر دیا ان کی امت کو یہ تحفہ دے کے کہ تمہیں یہ میں قدر کی رات دے رہا ہوں جو کہ بہت امیزنگ رات ہے. قرآن اسی رات میں نازل ہوا. ایک جگہ پہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں نازل کیا. Now what is the meaning of مبارکہ، بابرکت؟ اس میں علماء فرماتے ہیں، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں which means اضعاف، which means greatness، کثرت، بڑھا دینا اس چیز کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو بہت درجے ملٹیپل فولڈز بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے نے جب رمضان کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ شہر مبارک قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پہ ایک ایسا مہینہ آنے لگا ہے جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے. تو اس میں ملٹیپل ریوارڈز ہو جاتے ہیں، اور یہ رات، اس رات میں بھی ملٹیپل ریوارڈز انسان کے ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، یہ کتنی ہی امیزنگ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ نے قرآن کو نازل کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتب آسمانی کو رمضان میں نازل کیا. تورات، زبور، انجیل، تمام صحف ابراہیم، سب کو رمضان کی راتوں میں نازل کیا. اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں کہ رمضان کی کس رات کو کون سی انہوں نے کتاب نازل کی. اور اس میں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینول قدر ہے، جو اگلے سال ہمارے ساتھ ہونا ہے، وہ لوح محفوظ سے تمام اینجلز کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے اگلے سال. حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے نے اگلے سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بندے کی زندگی کتنی ہے، یہ سال یہ انسان اگلے سال رمضان دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، اس کی موت لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کا رزق کتنا بڑھے گا، اس کو کون سی جابز ملیں گی، کون سی جابز چھوٹیں گی، اس کی صحت کے ہر چیز کے بارے میں لیلۃ القدر کی رات کو لکھ دیا جاتا ہے. That is the reason this night is so important کہ ہم اپنے رب کو دعا کر کے، کیونکہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور اپنی تقدیر بہتر لکھوا لیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں تھا کہ میرا بندہ اس رات کو دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا. تو اس لیے ہم عبادت کر کے، سجدے کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگ کے، اپنے گناہوں پہ رو کے، اپنی نیکیوں میں کوششیں کر کے آگے بڑھ کے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی لمبا کر دے اور خیر والی زندگی بنائے، ہمارے لیے حج بھی لکھ دے، ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں ٹل نیکسٹ لیلۃ القدر. اور اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں راکس ہیں اور پتھر ہیں، ان سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس ایک رات میں. اب آپ امیجن کر لیں کہ اس دنیا میں کتنے راکس اور پتھر ہیں، کنکریاں دیکھ لیں، چھوٹے پتھر، بڑے پتھر، موٹے، کتنے ہیں، اللہ اکبر، we cannot count it. فرشتے اتنے آتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے پورے آسمان تک اس کو بھر دیتے ہیں اور سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. جنت میں بھی فرشتے آ کے کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو. اس رات میں بھی فرشتے آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اور ہر انسان کو پیس، سکون، سکینت نازل کر رہے ہوتے ہیں. اور امام الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں.
اور مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, کتنے شرف کی بات ہے. وہ جبریل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آیا کرتے تھے, وہ جبریل جنہوں نے حضرت خدیجہ کی وہ شان اور مرتبہ تھا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں اور میرا جبریل کا بھی خدیجہ کو سلام دے دیں. اور ہماری امت محمدیہ کتنی بابرکت امت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سلامتی لے کے. Isn't it amazing? And سبحان اللہ, how beautiful it will be کہ جبریل علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور ہمارے پہ سلامتی بھیجیں, ہم پہ پیس اور سلامتی کا حکم دیں, اور ہر مسلمان کے گھر میں جائیں اور ہر شخص کے پاس جائیں. کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ اینجل جس کے 600 پر ہیں, ایک پر مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے, ان کے پروں سے روبیز اور جوز گرتے ہیں اور افضل الملائکہ, لیکن وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں آئے اس رات کی عبادت کی وجہ سے. یاد رکھیں, جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا, قرآن میں, نماز میں, دعا میں, ذکر اذکار میں, صدقہ خیرات میں رات گزارے گا, یہ ملائکہ اسی کے پاس سلامتی لے کے آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایڈ کرتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں. اسی لیے تو اس دنیا میں سلامتی ہو جاتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس رات کے بارے میں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو رات ہے, لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ کون سی رات ہے. میں اس کی بہت ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا, آلدو اس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے, لیکن بیئر ود می, جو بھی احادیث کا ہم جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیولز ہیں بیسیکلی, نیچے والا لیول, اوپر والا لیول, اس طرح سے لیولز ہیں. دا فرسٹ لیول از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو, لاسٹ 10 نائٹس میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت سارے اور حدیث بھی ہیں. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں, لیول 2, حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو آخری عشرے کی, رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو, which is the 21st of night, 23rd, 25th, 27th, 29th. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں. سارے صحابہ نے خواب, کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے, انہوں نے خواب دیکھا, اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو, قدر کی رات کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو, آخری 7 راتوں میں, رمضان کے آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو خواب آیا ہے تو لگتا یہ کہ یہ آخری 7 راتوں میں یہ رات ہے, اور کہا کہ ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ڈیٹیل آتی ہے, لیکن فرمایا کہ اگر تم سلیک آف کر رہے ہو, اگر تم بہت تھک گئے ہو, if you are having an exhausting Ramadan, تو پلیز ڈونٹ سلیک آف ان the last 7 days of Ramadan. آخری 7 دنوں میں سلیک آف نہ کرنا, لیزی نہ ہونا, کیونکہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے. ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں. اللہ اکبر. حدیث ابن عباس اینڈ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. فرمایا اللہ کے وسلم نے, میں کریکٹس بتا رہا ہوں کہ seek it on the 25th, 27th and 29th night of رمضان. اس رات کو 25ویں, 27ویں, 29ویں رات میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا. لیکن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا, وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے. ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے, دیکھیں نا, لڑنے اور جھگڑنے کی کتنی بری اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس رات کو اس کا جو نالج تھا اس کو اٹھا لیا گیا, اس نالج کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ کے وسلم فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو, تم 29ویں, 27ویں یا 25ویں رات میں ڈھونڈو. یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات. جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادات تو کر رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, لیکن آپس میں جھگڑے ہیں, خاندانوں میں جھگڑے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے جھگڑوں کو ختم کریں. And it takes a man to ask forgiveness.
اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں، لوگ مجھے محبت کریں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان جھگڑوں کو ختم کر دیں. ہم ایک لیول اور اوپر جاتے ہیں. اللہ اکبر. 5th لیول، ذل بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ. عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، ان کے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پا لو گے. تو ذل بن حبیش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ما قال لی صاحبک، تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th، کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں لیلۃ القدر کی، ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا، اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا. اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ بات جاننے کہ ابی بن کعب کون ہے، مطلب دیکھیں نا، ایک شخص کی بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کون ہے. ابی بن کعب قرآن کے بہترین قاری. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تراویح کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لیے، تو ابی بن کعب کو آگے امام بنایا. تو یہ تمام صحابہ کے کون تھے؟ امام تھے یہ. حالانکہ یہ جو بات ہے نا کہ عمر بن خطاب نے تراویح شروع کی، حالانکہ تراویح تو ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں پڑھی جا رہی تھی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے اس کو اس کے فرض ہونے کے خوف سے 3 یا 4 دن پڑھانے کے بعد اس کو نہیں پڑھایا. تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی صحابہ اپنی اپنی جماعتیں کیا کرا کرتے تھے. تو عمر خطاب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ سارے الگ الگ ہی پڑھے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا ایک خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں. اور پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام تھا ابی بن کعب، اور یہ صحابہ کے امام ہیں جنہوں نے قسم کہی واللہ دس از the night of 27th. Authentic narration. تو صحابہ یہ جو ایک امت میں ٹرینڈ ہے نا 27ویں کو زیادہ رش ہونے کا مساجد میں اور مساجد بھرے ہونے کا، وہ یہ اٹ گوز بیک ٹو صحابہ کہ صحابہ کے جو امام تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ اٹ از the night of 27th. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27، جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27 کی رات ہے which is the night of 27th. Authentic narration. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا یہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیا موقوف روایت ہے یا مرفوع روایت ہے. کیا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس سے سنا، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا؟ کیا یہ نریشن اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے یا ان تک آ کے رکتی ہے؟ اور جس کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری میں 40 سے زیادہ سٹیٹمنٹس گیدر کی ہیں. خیر نیورتھلیس، لیکن this again is the call of a صحابی جلیل. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی رات کو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے یا ویسے ہی ان کی عبادت تھی جس طرح عام دنوں میں کرتے تھے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو جب پڑھا گیا تو ان کی ویسے ہی عبادت تھی، لیکن جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے، احادیث کو چھانٹا جائے، تو یہ نظر آتا ہے کہ 27ویں کی رات کی عبادت اللہ کے وسلم زیادہ کیا کرتے تھے. آتھینٹک حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا 23ویں کی رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 نائٹ تک، رات کا 1/3 حصہ تک قیام کیا. پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 کی رات کو قیام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کیا. اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27ویں کی رات میں قیام کیا. ہمیں ڈر ہوا کہ ہم شاید الفلاح چھوڑ دیں گے. الفلاح وہ سحور کو، سحری کو کہا کرتے تھے.
ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمارا جو الفلاح ہے، جو ہماری سحری کی میل ہے، یہ نکل نہ جائے. This shows کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم extended his عبادہ a bit more, prolonged his عبادہ on the night of 27th. ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں authentic narration. ایک بوڑھا شخص، بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کو بات کیا کر. آتھینٹک نریشن. تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے، تو جبریل آئے 10ویں دن، کہا کہ جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا، جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا، 20 دن اعتکاف کیا. پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو. پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. what an amazing رمضان it would be. صحابہ with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in one مسجد. اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور دیور ڈراپس جو کہ ایک مڈ ٹائپ کی تھی. پانی کو جب مٹی سے ملایا جائے، کیونکہ مسجد نبوی اس ٹائم کچی تھی، کھجور کی ہوتے تو پانی جو ہے نا ڈراپ کرتا تھا، تو میں نے ایسے کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آسمان پہ دیکھتے کہ بادل ہیں یا نہیں ہے، تو بادل نہیں ہوتے تھے، لیکن 23ویں کی رات کو بالکل بادل بن کے آ گئے اور اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کو جب سجدہ کیا تو سر اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک سے اسی طرح سے جس خواب میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہ قدر کی رات ہے نکل رہے تھے. تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اٹ ویریز ایوری ایئر، ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ احادیث میں 27ویں کی رات کی فضیلت ملتی ہے ڈیفینیٹلی. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال ہی پتا تھا کیوں پورے آخری عشرے میں کرتے تھے قیام اور اعتکاف اور عبادات، شدہ میں ذرا و احیا لیلہ و انقذ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، راتوں کو آباد کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چاہتے تھے کہ تمام راتوں میں عبادت کریں، دوسرا کہ یہ مفسرین لکھتے ہیں اور شرح کر لکھتے ہیں کہ اگر شاید مون کی سائٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو تو کہیں وہ 24 کو فال نہ ہو جائے اور ہم 23ویں 25ویں 27ویں کو ڈھونڈ رہے ہوں. اور اسپیشلی وہ تو اللہ کے نبی کا دور تھا جو کہ امیزنگ دور تھا، اس میں تو یہ چانسز بہت کم تھے. ہمارے دور میں جس میں ایک ملک ہمارے پاکستان میں ہی ایک شہر کسی ایک دن پہلے روزہ رکھا ہوتا ہے، ایک دن بعد میں رکھا ہوتا ہے. ان کے لیے 23 ہے، ہمارے لیے 24 ہے، ان کے لیے 25 ہے، ہمارے لیے 26 ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو just to be on a safer side, we should pull our socks and we should push ourselves in worship of every night, and because it travels from one night to another night. اس طرح میں صحابہ کی نریشن سے ملتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی 27ویں کی رات کی بہت قدر اور نریشنز میں اس کے بارے میں کچھ ایکسٹرا آتی ہے. تو it is probability of this night falling on the night of 27th is high. Let's read about some of the signs of this night. ویسے تو کافی ہیں، کچھ علماء نے ان کو 4 اکٹھے کیے ہیں، کچھ نے 5، کچھ نے 6 اکٹھے کیے ہیں، لیکن میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اٹس اے سافٹ اینڈ جینٹل نائٹ. ٹھیک ہے. زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس رات بہت بجلی گرج رہی ہے اور جس رات طوفان آ رہا ہے اس دن وہ رات ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ علماء لکھتے ہیں کہ اٹ از اے سافٹ اینڈ جینٹل نائٹ. مطلب اٹس کول اینڈ کام. بہت تیز ہوا نہیں چل رہی ہوگی اس میں، جیسے بہت تیز مطلب طوفان نہیں ہوگا، رادر لائٹ نائٹ، مطلب ایزی نائٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز، نہ ہی بہت ٹھنڈ ہوگی اس رات میں اور نہ ہی بہت گرمی ہوگی. پلیزنٹ حالات ہوں گے اس رات میں. ٹھیک ہے. نہ بہت زیادہ سردی نہ بہت زیادہ گرمی، ایک پلیزنس ہوگی رات میں. تیسری چیز کہ سکون ہوگا اس رات میں، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، پیس اور ٹرانکولیٹی کی.
سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرشتے اتنے آئے ہوتے ہیں کہ پورے آسمان دنیا کو اور ساتوں آسمان کو بھرا ہوتا ہے، اور ہر انسان کے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں، اور جو عبادت کرتا ہے اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، کیونکہ فرشتے دے لو عبادہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ہر مسلمان کے گھر میں آتے ہیں، اینڈ جہاں پہ فرشتے ہوں گے وہاں پہ ڈیفینیٹلی سکون، چین اور اطمینان ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ون آف دا بگیسٹ سائنز از وچ از ون آف دا موسٹ کلیئر سائنز از اگلے دن جب سورج نکلتا ہے it rises weak, it is pale without rays. اس کی جو ریز ہیں یا اس کی جو شعاعیں ہیں وہ نہیں ہوتی. سورج اٹس لائک اے پلیٹ، دا سن از لائک اے پلیٹ. جیسے ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں نا، جیسے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں اپنی نیکڈ آئی سے، اس طرح انسان جیسی سورج ابھرتا ہے اس کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب سورج رائز کرتا ہے، اور کچھ حصے تک. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ظہر کی نماز یا بالکل اپنے پیک پہ آنے کے بعد نہیں. وین اٹ رائزز اینڈ رائزز ا بٹ اپ اٹس لائک اے مون. اور اس میں علماء اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیونکہ اس رات میں ملائکہ اتنے ہوتے ہیں، اینجلز اتنے اترے ہوتے ہیں کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے، ان کے پروں اور ان کے اس آسمان میں پریزنس کی وجہ سے سورج کی جو ریز ہیں وہ مدھم بڑھ جاتی ہیں، وہ بالکل جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں. اس رات کو جو شخص پا لے، اس رات میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لوں، یعنی میں اس کے سارے سائنس دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے، تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آپ بے شک العفو ہیں، آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. تحب العفو، معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. فاعف عنا، آپ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. ایک اور اوتھینٹک نریشن میں آتا ہے کہ اللہم انک عفو کریم، کریم کا بھی لفظ ایڈ کر دیا، کیونکہ ہم عفو اپنے گناہوں سے معافی تو آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن کریم کا جو لفظ ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں بلیسنگز دیں اور لائف دیں. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ جو دعا ہے وہ مانگنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس رات کے بارے میں ایگزیکٹلی جانتے تھے؟ اگر جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ کو اس حدیث میں بتا دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. ون آف دا حکمہ از کہ ایک تو مسلمان اسٹرائیو کریں اور رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کریں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چلو یہ 27ویں کی رات ہے تو ہم پھر باقی راتوں میں اتنی عبادت ورشپ نہ کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس رات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس رات کی یہ رات ہے، تو جو شخص اس رات کو نیگلیجنس میں گزار دیتا، لاپرواہی میں گزار دیتا، تو کتنا بڑا گناہ ہوتا اس کو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحیم اور کریم ہونا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا، تاکہ مسلمانوں کو جو ایسے مسلمان ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو اللہ کی محبت کا بھی اندازہ نہیں ہوا، جو گناہوں کی زندگی میں ہیں، ان کو جو ہے نا زیادہ گناہ نہ ملے. اینڈ واٹ از دا بیسٹ پارٹ آف دس نائٹ؟ دا بیسٹ پارٹ آف دس نائٹ از دا لاسٹ پارٹ آف دس نائٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو بہترین ہوتا ہے نا وہ آخری حصہ ہوتا ہے. عمر کا بہترین حصہ آخری ہے، جمعے کا بہترین حصہ آخری ہے، عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، کیونکہ اس میں گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان کا بہترین حصہ آخری 10 راتیں ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات کا بہترین حصہ آخری جو ٹائم ہے فجر سے پہلے کا ٹائم. اور حالانکہ سبحان اللہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اس ٹائم میں سحری میں بزی ہوتے ہیں، گپ شپ بزی ہوتے ہیں، اب تو رات کی عبادت کر لی، تہجد پڑھ لی یا وہ کر لی، چلو آپ گپے مارتے ہیں. حالانکہ دیٹ ٹائم آف دا نائٹ از دا موسٹ بیسٹ ٹائم، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از آن دا فرسٹ ہیون، اور جبریل علیہ السلام اور ملائکہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. سو اٹس امیزنگ ٹائم، ڈونٹ مس اے سنگل سیکنڈ آف دس نائٹ. کون سی عبادات کرنی چاہیے اس رات میں؟ اس رات میں ویری کوئکلی اینڈ بریفلی امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت سے جو بالکل پہلی سورت ہے وہ سورہ علق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ علق میں اس کی سورہ علق begins with اقرا، read what? read قرآن. and سورہ علق ends with واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ، اس سورت سے بالکل جو پچھلی سورت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں اقرا سے، پڑھو قرآن کو، اور اینڈ کرو واسجد واقترب. سو علماء اس میں کہتے ہیں، اور جو میں بھی سمجھتا ہوں، کہ اس رات میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، دعا کثرت کے ساتھ، نماز کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور سبحان اللہ ایک میں آپ کو ایکشن بتاتا ہوں جو کہ ان تینوں اعمال کو اکٹھا کر لیتا ہے، وہ ہے قیام اللیل، وہ ہے رات کو کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا. قیام اللیل میں اللہ اکبر کر کے آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں آپ قرآن کی بھی لمبی تلاوت کریں، اور پھر سجدوں میں لمبی دعا کریں. تو
اس ایکشن میں تینوں ایکشنز کو جمع کر دیا گیا. قرآن کی تلاوت بھی اکٹھی ہو گئی اور آپ نے سجدے میں بھی لمبی دعا کر لی. اور یس اٹس کمپلیٹلی پاسبل کہ موبائل سے یا قرآن سے اگر کسی انسان کو قرآن حفظ نہیں ہے تو وہ کھول کے قرآن کو ڈیٹیل میں لمبا جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے. چاہے آپ جتنے مرضی پارے پڑھنا چاہیں آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ایسے کر سکتے ہیں ہم. باقی سلف صالحین کیا کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اسلاف میں سے کچھ سلف یعنی who are سلف صالحین are pious predecessors جو نیک لوگ گزرے, وہ کچھ دعا میں رات گزارتے, کچھ قرآن میں رات گزارتے, کچھ ذکر اذکار میں, کچھ تہجد میں رات گزارتے. تو جو سوٹ کر رہا ہے ہر چیز کی جا سکتی ہے. اسپیشلی سسٹرز جو بہنیں جو کہ اپنے ایک پرٹیکولر ڈے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں کہ ہم تو اس رات کو کیسے پائیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل بلیسنگ چھوڑی ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کریں, وہ ذکر اذکار کریں, وہ دعائیں کریں, وہ کثرت سے ہر چیز کی جا سکتی ہے. تو کھڑا ہونا قیام کرنا ضروری نہیں ہے اس رات کے اجر کو پانے کے لیے, رادر کوئی بھی انشاءاللہ ایکشن کی جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھا جائے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے مزید آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. پھر جو شخص 100 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی صحیح رات کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سارے کام ہیں انشاءاللہ اس کو کرنے چاہیے. Now what happens کہ اگر آپ فار ایگزامپل الارم لگایا تھا اور سوئے رہ گئے اور آپ کے ارادہ تھا, انٹینشن تھا اور آپ نے اس کو رات کو پانا تھا لیکن آپ سوئے رہ گئے, تو انشاءاللہ ڈونٹ وری, آل دو سلیک آف نہ کریں, آل دو لیزی نہ ہو اس رات میں, اپنا پوری جد و جہد کریں, لیکن ٹرائی کریں. اگر سوئے رہ گئے انسان تو انشاءاللہ اس کو اس کی نیکی پہ اجر ملے گا, اس کی نیت پہ اس کو اجر ملے گا. کیونکہ جو شخص تہجد کا ارادہ کر کے سویا تو اور نہ اٹھ سکا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رات کی عبادت لکھ بھی دیتے ہیں اور اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ بڑا رحیم و کریم ہے, فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں. اگر آپ لیلۃ القدر پانا چاہ رہے تھے لیکن آپ کسی طرح سے بیمار ہو گئے, نہیں پا پائے, انشاءاللہ یو ول اسٹل گیٹ دا ریوارڈ. اور واٹ شوڈ وی ڈو کہ ہم اس رات کا اجر پالیں آفٹر رمضان. اللہ اکبر, از اٹ پاسبل؟ چلیں آپ سے کوئز بھی لے لیتا ہوں. ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں, ود یور نالج. تو کا نام ٹھیک ہے, چلیں تو کا مار سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے گا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ میں اوتھینٹک حدیث بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے. جو شخص وضو کرتا ہے, رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے, یہ سنن موقدہ نہیں ہے بلکہ یہ سمپل نوافل ہیں. 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ کس طرح پڑھتا ہے, چاروں کو جوڑ کے پڑھتا ہے, مطلب عشاء کی نماز کی طرح پڑھتا ہے. ویسے تو نوافل اور سنتیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں, مثنا مثنا, 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں, لیکن ان 4 رکعتوں کو وہ کٹھے جوڑ کے پڑھتا ہے. تو اس بندے کو ان 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ملے گا جیسے اس بندے نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھیں. تو یس اٹس اوتھینٹک اور ناٹ, یہ مجھے آپ رپلائی کریں گے. لیٹ می چیک کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا آپ لوگوں کا کیا صورتحال ہے انشاءاللہ تعالی. جی کون کیا کہہ رہا ہے, لیٹ سے علماء کیا کہتے ہیں. مدیہ چودھری کہہ رہے ہیں آئی تھنک سو, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اوتھینٹک, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک ہے. عکیف میک کہہ رہے ہیں نہیں اوتھینٹک. سلمان پٹیل کہہ رہے ہیں دیٹس رائٹ. آمنہ کہہ رہی ہے نو. تو علماء میں اختلاف ہو گیا ہے. اللہ اکبر, آئی ایم سوری میں نے آپ لوگ آپس میں لڑائی کرا دی, تو آپ لوگ لڑی گا نہیں پلیز آپس میں, اینڈ انشاءاللہ ول سی کہ از اٹ اوتھینٹک اور ناٹ. دس از این اوتھینٹک نریشن, بالکل صحیح حدیث ہے. بہت سارے صحابہ اور صحابیات سے روایت ہے, حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے اور ابی بن کعب سے بھی روایت ہے. مختلف صحابہ اور صحابیات سے یہ حدیث روایت ہے. اور سبحان اللہ جب اس کو جمع کیا جائے تو the علماء سے کہ it is not possible for صحابہ, so many صحابہ to speak about a hadith or a virtue without having divine knowledge from اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویلیشن کی گئی ہو. تو کوئی بھی ایسی, اس کا حکم بیسیکلی مرفوع کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یس اٹس اوتھینٹک, کمپلیٹلی اوتھینٹک. تو جو شخص یس نیور ہرڈ دس بفور, الحمدللہ میں نے بھی پہلے نہیں سنی تھی. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان اس چیز کو جان لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے.
جو شخص اس کو سن چکا ہے وہ رمضان کی راتوں میں بھی یہ کر سکتا ہے عمل کہ ایسا عمل کرے، وضو بہترین طریقے سے کرے، عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھے اور 4 رکعتیں پڑھے. سسٹرز کیا کریں اگر وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی وہ انشاءاللہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں. کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، تو اس میں باجماعت کا نماز مینشن بھی نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ڈیفینیٹلی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ باجماعت نماز کا ادا کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل. تو وہ انشاءاللہ آپ کریں. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 4 رکعتوں کا اجر ویسے ہی لکھ دیں گے جیسے ان 4 رکعتوں کو لیلۃ القدر کی رات میں ادا کیا گیا. اللہ اکبر. And how amazing is that. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اور سارا سال اس امیزنگ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے.